تحریک انصاف آج راولپنڈی میں عوامی طاقت دکھائے گی۔ جلسے کے لیے مرکزی اسٹیج کا مقام 3 بار تبدیل۔ انتظامیہ نے سیکیورٹی خدشات کو جواز بنا کر فیض آباد سے سامان اٹھوا دیا۔ رہنماؤں کی اعلیٰ پولیس حکام کے ساتھ ملاقات۔ 6 روڈ پر مرکزی اسٹیج لگانے پر اتفاق۔ تحریک انصاف کے چیئرمین طے شدہ راستہ استعمال کریں گے۔ اسٹیج پر بلٹ پروف روسٹر بھی لازمی قرار۔ اداروں کے خلاف تقاریر بھی نہیں کی جائیں گی۔ کارکنوں کی آمد جاری۔ علامہ اقبال پارک میں قیام کے لیے خیمہ بستی قائم۔ تحریک انصاف کا راولپنڈی میں جلسہ۔ عمران خان لاہور سے بذریعہ ہیلی کاپٹر پہنچیں گے۔ بارانی یونیورسٹی میں لینڈنگ کی اجازت۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات۔ 8,500 پولیس اہلکار تعینات ہوں گے۔ جڑواں شہروں میں آج میٹرو بس سروس معطل رہے گی۔ عمران خان کے گھر زمان پارک سے لاہور ایئرپورٹ تک روٹ VVIP ڈکلیئرڈ۔ 11 محکموں کے افسران سیکیورٹی کلیئرنس اور سہولیات دینے کے ذمہ دار ہوں گے۔ ضلعی انتظامیہ نے مراسلہ جاری کر دیا۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث 8 بڑے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ میرا انہیں آج بھی یہ مشورہ ہے کہ عمران خان صاحب اب اس ضد کو چھوڑیں۔ یہ اب بے مقصد اجتماع جو ہے اسے آپ ملتوی کر دیں، کیونکہ اس سے آپ کی اپنی جان کو بھی جو ہے خطرہ لاحق ہے۔ یہ کوئی آزادی مارچ نہیں ہے، یہ فتنہ اور فساد مارچ ہے۔ عمران خان صاحب آپ کو پنڈی سے الیکشن کی تاریخ نہیں ملے گی۔ اگر آپ الیکشن کی ارلی ڈیٹ چاہتے ہیں تو سیاستدانوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈائیلاگ کریں۔ آپ PDM کی قیادت سے بیٹھیں، ان سے کہیں الیکشن کی ڈیٹ کا ہمارے ساتھ بیٹھ کے تعین کریں، اور اپنی اس بے جا ضد کو جو ہے وہ چھوڑ کے پارلیمنٹ میں واپس آئیں۔ جلسے میں دہشت گردی کا خدشہ۔ عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ تحریک انصاف اجتماع ملتوی کر دے۔ PTA چیئرمین ضد نہ کریں، اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتے۔ الیکشن کی تاریخ چاہتے ہیں تو سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں۔ رانا ثناء اللہ کی سابق وزیر اعظم کو ڈائیلاگ کی دعوت۔ چیئرمین تحریک انصاف نے تجویز نہ مانی تو سیاسی عدم استحکام اور عام آدمی کی مشکلات کے ذمہ دار بھی وہی ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ۔ بات ہوگی تو صرف الیکشن پر۔ ملک میں استحکام کے لیے صاف اور شفاف انتخابات ناگزیر۔ ان کو پتہ ہے جب بھی الیکشن کرائیں گے یہ ہار جائیں گے۔ 7 ماہ میں ملکی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج راولپنڈی میں تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا، عمران خان کا دعویٰ۔ ثناء اللہ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ روز ٹی وی پہ آ کے صرف یہ کہنا کہ فلانے کو بھی خطرہ ہے، فلانے کو بھی خطرہ ہے، تو آپ یہاں کیا چورن بیچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں۔ پاکستان کے ہر شہری کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، اور عمران خان کی حفاظت تو اور زیادہ ضروری ہے۔ وہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر ہیں۔ اگر حکومت الیکشن کرانے کا اعلان کرتی ہے تو ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ حکومت اعلان کرے کہ وہ جلد انتخابات کے لیے تیار ہے۔ وزیر داخلہ اپنا کام نہیں کر سکتے تو مستعفی ہو جائیں۔ فواد چودھری کا رانا ثناء اللہ کو فیصل آباد میں دکان کھولنے کا مشورہ۔ ملک پر غیر سنجیدہ طبقہ مسلط۔ عمران خان قوم کے لیے لڑ رہے ہیں۔ عوام کو الیکشن کے ذریعے حکومت منتخب کرنے کا حق دیا جائے۔ حکومت انتخابات کا اعلان کرے۔ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ PTA رہنما کی میڈیا ٹاک۔ اسلام آباد کی انتظامیہ کہتی ہے کہ ہم یہاں پر نہیں آنے دیں گے اور ہم مسترد کرتے ہیں اور چاپر کو نہیں لینڈ کرنے دیں گے۔ وجہ کوئی نہیں بتا رہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ہیلی کاپٹر جو ہے ادھر ہی پریڈ گراؤنڈ میں لینڈ کرے گا۔ یہ اس کی اجازت دیں گے، یہ اس کی پرمیشن دیں گے۔ ان کے پاس کوئی قانونی جواز اس کا موجود نہیں ہے۔ کا لائے عمل کیا ہے وہ کپتان نے کل اپنی تقریر میں بتانا ہے۔ کپتان گولیاں کھانے کے باوجود عوام میں آنے کے خواہشمند قوم بھی سمجھتی ہے ملکی تاریخ کا اہم ترین موڑ آ گیا۔ مختلف علاقوں سے کارکنوں کی بڑی تعداد راولپنڈی پہنچے گی۔ اسد عمر کا شرکاء کی تعداد کے تمام ریکارڈز توڑنے کا دعویٰ۔ 7 ماہ کے دوران ملکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا۔
ہم بڑے مقصد کے لیے لانگ مارچ کر رہے ہیں. عمران خان کی قیادت میں ملک بچانے کے لیے نکلے ہیں. آماد سرکار بڑے قافلے کے ساتھ راولپنڈی پہنچنے کا اعلان. عوام عمران خان کے ساتھ ہے, مخالفین جو چاہیں کر لیں, ناکامی ہی ان کا مقدر بنے گی. راولپنڈی میں پی ٹی آئی چیئرمین اور لانگ مارچ کے شرکاء کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی فواد چودھری سے گفتگو. دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں سیاسی امور پر تبادلہ خیال. عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں, مونس الہی کا ٹویٹ. پاکستان اور ترکیہ کا باہمی تعلقات کی مزید فروغ, مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. دونوں ممالک نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا. سی پیک منصوبے سے خطے کی ترقی کا نیا دور شروع ہوگا. ترک سرمایہ کار پاکستان میں وسیع مواقع سے فائدہ اٹھائیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر کے ساتھ پریس کانفرنس. رجب طیب اردوان کا دہشت گردی کے خلاف ہر ممکن مدد کا اعادہ. پاک ترک دوستی کا نیا باب, استنبول شپ یارڈ میں تیسرے پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب. وزیر اعظم شہباز شریف اور رجب طیب اردوان کی شرکت. گارڈ آف آنر پیش. پاک بحریے کے لیے تیار, 4 بیلجیم کاربیٹ بحری جہازوں کی بیڑے میں شمولیت سے دفاع مزید مضبوط ہوگا. بنیادی شرح سود میں 1% اضافہ, 23 برس کی بلند ترین سطح 16% پر پہنچ گئی. نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا. فیصلہ توقع سے زیادہ مہنگائی, صنعتی ترقی کی رفتار میں کمی اور سیلاب سے زرعی نقصانات کے باعث کیا گیا. اسٹیٹ بینک کا اعلامیہ. بلومبرگ کی جانب سے 1 سال میں پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے 10% امکان کا اظہار. اعداد و شمار مقامی سیاسی رہنما کے بیانات کے بالکل برعکس ہیں. تمام مالیاتی وعدوں کی پاسداری کا عمل جاری رہے گا. اسحاق ڈار کا ٹویٹ. نیام چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی تعیناتی کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری. جنرل آصف منیر 29 نومبر کو کمان سنبھالیں گے. جنرل ساحر شمشاد کی ٹیکٹری کا اطلاق 27 نومبر سے ہوگا. جنرل ادیب رضا اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا بھی انعقاد. چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والا سب کو سوگوار چھوٹ گیا. اسماعیل طارق کراچی میں سپرد خاک. نماز جنازہ میں اہم شخصیات, فنکاروں اور عام شہریوں کی شرکت. وزیر اعظم شہباز شریف, آصف زرداری اور دیگر کی جانب سے معروف فنکار کے انتقال پر افسوس کا اظہار.